أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق اللہ العظیم. سورہ الفرقان 19ویں پارے میں اس کے 5ویں رکوع کی 5 آیات اور 6ٹھے رکوع کی 2 آیات، 7 آیات کی تلاوت کی گئی ہے. 56 تا 62. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا. میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو پیدا اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں. پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا. رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہتے ہیں اس کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتوں سے اس کا مطالعہ چل رہا ہے سورہ الفرقان، کسوٹی کرائیٹیرین. اس پہ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. حق و باطل کا امتیاز کرنے والی، دعوت کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی. سورہ بقرہ میں ہی کہا گیا ہے یہ جو قرآن ہے جس کو ہم نے رمضان میں نازل کیا وہ فرقان ہے. اس کے پہلے آیات میں اس میں ایک چیز اور بتا دوں میں کہ آیت سجدہ اس میں آئی ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے. اس لیے ہم لوگ جب اجتماع سے فارغ ہوں تو جانے سے پہلے سجدہ کر لیں. اس کے پہلے جو آیات آئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف جو کہ اس سے اس کا تعلق ہے اشارہ کیا تھا کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورے بستی میں ہر بستی میں ایک اور نبی بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آخری نبی جو ہو خاتم النبیین وہ ایک ہو، اس کی دعوت ایک ہو، اس کی بات ایک ہو. خاتم النبیین. اس کے پہلے انبیاء کرام آتے رہے تھے. انبیاء ہمارے وسیع نے بہت سی باتیں لکھی، بات بہت اچھی لگی کہ بس آخری نبی تو ایک ہونا چاہیے جو بنایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کے کچھ مشکل نہیں تھا، کام بہت مشکل ہے، بہت زیادہ کام کرنا. اللہ تعالیٰ ہر قریے کے لیے ایک نبی بھیج دیتا تو اس نے ایسا نہیں کیا تھا. اس سے بعد سے کہا تھا کہ آپ اس میں اپنے کام میں لگے رہیے. اور یہ جو کہا گیا تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجیے. جہادن کبیرہ بہت اہم چیز ہے. یہ
قرآن پاک کے ذریعے قرآن کی دعوت کو یعنی اپنی پوری قوت لگا دیجیے. توحید کی دعوت کو دینے کے لیے بتا دیا گیا. اس کے لیے اپنی تمام توانائیاں قوتیں جس محاذ پر بھی ضرورت ہو، قلم کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے زبان کی ضرورت ہے، اس قرآن کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیجیے. بات بار بار کہی جاتی ہے کہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت اور کتاب دعوت، ہم سب کے لیے ہدایت ہے اور سب سے بات دعوت ہے یہ لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے. یہی بات یہاں آ رہی ہے کچھ میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ کائنات سے اور نفس سے کچھ نشانیاں بیان کی تھی، بڑی اہم نشانیاں. اس میں جو یہی بتایا تھا کہ صاحب اللہ تعالیٰ پانی سے جو ہے وہ اس زمین پر جو ہے ایک میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک نمکین پانی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 97.5% تو پانی نمکین ہے اور 2.5% میٹھا ہے، فریش واٹر جسے ہم کہتے ہیں. اس 2.5% کا بھی 98.8% یعنی ایک 1.2% کو چھوڑ کے باقی سب یا تو جمع ہوا ہے یا زیر زمین ہے. اونلی 1.2% آف 2.5%. اسی میں دریا ہیں اور آبشار ہیں، چشمے ہیں، اور اللہ تو اس کو ملنے نہیں دیتا ہے. اس پہ موقع نہیں ہے. بھائی بات آ چکی ہوگی کہ سمندر کا پانی جہاں ملتا ہے وہاں کیسے، چونکہ نمکین پانی کھارا ہوتا ہے، 1.24 ڈینسٹی اس کی ہوتی ہے، وہ نیچے ہی رہتا ہے چاہے کتنی دور چلا جائے. ہم نے والد اس کو اسٹڈی کیا، میں نے کہا ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اوپر سے پانی آتا ہے تو جب جو کیا کہتے ہیں ٹائڈ ہوتا ہے تو پانی بہت دور تک دریا میں چلا جاتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے، نو ورٹیکل مکسنگ. اور پھر جب وہ آتا ہے، جب اس کا ٹائڈ گھٹتا ہے وہ تو پھر نیچے چلا جاتا ہے، پانی چلا جاتا ہے. وہ مکسنگ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن عام طور سے نو مکسنگ. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کوئی معمولی ہے. اس چھوٹے سے پانی کے حصے کو جو چلا آ رہا ہے ازل سے، جب دنیا بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے روکے ہوئے ہیں. اور پھر اس نے انسان کی مثال دی، ایک ہی نطفے سے نر پیدا کر رہا، مادہ پیدا کر رہا ہے، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے. کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو دونوں. اینڈ بائی اینڈ لارج ہو سکتا ہے کسی کے وہاں 10 لڑکیاں، اور ابھی ہم یہ پوچھ رہے تھے ہماری رشتہ داری میں 11 بیٹیاں 4 بیٹے، ایک کے 12 بیٹے اور 3 بیٹیاں. لیکن اوور آل ایوریج جو ہے وہ جینڈر ایشو ایک رہتا ہے، سا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی چنائیوں میں تو کم نشانی ہے. اللہ بہت قدیر ہے. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ آخر میں کہا تھا کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ ان لوگوں کو پوچھتے ہیں جو کہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کسی نفع نقصان کے ان کے اختیار میں نہیں ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. کتنی بڑی واضح نشانیوں کے باوجود یہ کفار یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ جو شرک کرتے ہیں، وہ ان کو پوچھتے ہیں جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں. وہ اور یہی نہیں، اپنے رب کے خلاف جو ہے بالکل وہ جو ہے کہ محاذ قائم کر رکھا انہوں نے. قرآن نے یہ استعمال کیا ہے یہاں پہ. اس کے باوجود ہر کافر اپنے رب کا کے مقابلے میں باقی مدد کا مددگار بنا ہوا ہے. ایک مسیح نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہنے کہ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے قائم کے نظام حیات کی مخالفت کرنا. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی لڑتے، اس سے کیا لڑیں گے؟ اس کے دین کو نہیں چلنے دیں گے ہم، اس کے نظام حیات کو نہیں چلنے دیں گے. ایک باقی بنا ہوا ہے. اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی آیات میں کچھ مزید چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے یہ تو دعوت ہے، آپ کا مقام کیا ہے. اس کے بعد سے ہم تمام کا مقام کیا ہے. فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو محض جو ہے ایک خبردار بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے. یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. کوئی سن نہیں رہا ہے کہ آپ تو بشیر اور نذیر ہیں. جو اس کو مان لے اس کو اللہ کے نبی جو بشارت دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی ابدی زندگی میں کیا کیا ان کے لیے بھلائیاں نیکیاں ہیں. اور جو نہیں مانے اس آزادی کو استعمال کر کے تو پھر اس سے خبردار کر دی کہ کن کن چیزوں سے ان کو پاس جیسے وہاں پہ چیز پیش آنے والی ہے. اس سلسلے میں یہ آیت قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اسی طریقے سے آئی ہے، کچھ الگ سے آئی ہے کہ بشیر اور نذیر کے حیثیت سے. بشیر و نذیر، آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں. تو اس سے کچھ لوگوں نے مطلب نکال دیا کہ بس نبی کا کام اتنا تھا، لوگوں کو بشارت دے دی، مان لو تو ٹھیک ہے، اور باقی نظار کر دیا. ایک ایسا نہیں ہے. یہ صرف ان کے لیے ہے جو مدعو قوم ہے،
جن کو دعوت دی جا رہی ہے توحید کی، ان کے لیے بشیر اور نذیر ہونے کی بات ہے، لیکن جو اسلام قبول کر لیں، اس دائرے میں آ جائیں، ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مقام بتایا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے معلم ہے، وہ ان کے لیے مزکی ہے، وہ ان کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ کے طور پہ ہے۔ وہاں کہا گیا تھا کہ وہ حضرات سورہ عذاب کی آیت ہے جس میں کہا گیا تھا کہ آپ جو ہیں بہترین نمونہ ہیں، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ تو صرف وہ بشیر نذیر اوروں کے لیے ہیں، جب تک وہ دعوت قبول کر لے، اسلام کے دائرے میں آ گئے، اس کلمے کو قبول کر لیے، اب ان کے لیے معلم ہے، مزکی ہے، ان کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ جو آپ نے فرما دیا وہ کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ حیثیت ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ایسا حدیثی میں تو ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو مستند آف کورس ہونی چاہیے، آپ کا طریقہ، وہ سب اس درجے میں آتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ بشیر و نذیر کے علاوہ آپ جو ہے معلم، مزکی، مربی، نمونہ تمام ہیں، اور حق اور آپ کی بات جو ہے کہ حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے لیے کہا گیا ہے یہاں پہ کہ جو ہے کہ وہ مانے نہ مانے تو نفع و نقصان کے ذمہ دار ہم ہوں گے، وہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد سے آگے فرمایا جا رہا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ بہت اہم بات یہ کہی گئی ہے۔ یہی بات ایک دوسرے پیرائے میں سورہ سبا میں کہی گئی، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ۔ ان سے کہو کہ اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، تم بلایا جا رہا ہے، اس سے میرا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں، اس سے کچھ مجھے ملنا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی مذہب اس وقت پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں باطل ہیں۔ اب اللہ کے نزدیک دین صرف یہ ہے، کیا ہے وہ کہ جو ہے کوئی شخص جو ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ سب جانتے اس کے لیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، پروہیت ہوتا ہے، ایک مذہبی طبقہ ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی طبقہ نہیں پایا جاتا۔ ایک اسلام آدمی قبول کر لے، کیسے؟ کچھ کلمے کو ریپیٹ کرنا، کچھ ایک کلمہ آدمی ریپیٹ کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کلمہ شہادت، اور اس کے بعد وہ دل سے اس کو مانتا بھی ہو تو مسلمان ہو گیا۔ اس پہ کیا کوئی فیس ہے؟ اس پہ کیا اسے کچھ چیز ادا کرنی پڑتی ہے؟ کوئی اس کے اوپر کمیشن ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی چیز تھی، اور بعد میں بھی دین کی دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے یہی کہ آدمی اللہ کا راستہ قبول کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشی اس پاک دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہی ہوگی کہ لوگ اللہ کے راستے پہ چل پڑیں، اللہ کی مان لیں، توحید پہ قائم ہو جائیں، اللہ کی بندگی کرنے لگیں، یہی اس کا اجر ہے۔ کوئی آپ سے ساتھ جا رہے ہو، آپ سے آر یو کمفرٹیبل، کہ بھائی اگر آپ کمفرٹیبل میں بھی کمفرٹیبل ہوں۔ 3 ہفتے پہلے ایسے ہوا، ایک صاحب جو BC رہ چکے تھے، میں سے آ رہا تھا، میں نے کہا کہ میں آگے بیٹھتا ہوں، کہنے کہ ڈاکٹر صاحب کمفرٹیبل ہیں؟ میں نے کہا یس، بس اگر آپ کمفرٹیبل تو میں بھی کمفرٹیبل ہوں۔ ایک آدمی مخلص جو ہوتا ہے ایسے ہی کرتا ہے، اور اللہ کا نبی سے زیادہ مخلص کون ہوتا ہے بھائی؟ تو کہا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا اجر تو بس یہی ہے کہ تم راستہ اللہ کا اختیار کر لو۔ اس میں ہم سب کے لیے یہی چیز ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ وہ اللہ کا راستہ اختیار کر لیں۔ طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، یہاں کہنے کی موقع نہیں اس کا یہ کہ کیا موٹیویشن ہوتا ہے اسلام قبول کرنے کا۔ ہم تو لفظ کنورژن استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، امبریسنگ اسلام، بھئی اللہ کا راستہ اختیار کر لے، ہماری یہ خوشی یہ ہے اللہ کے بندہ وہ بن جائے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اس پہ کوئی نہیں مانتا اس کے لیے۔ اب اس کے بعد آگے چاہا جا رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔
یہ ان کے مقابلے میں ہے جو کفار مشرکین ہیں. ان لوگوں کو نے معبود بنا رکھا ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور مر جاتے ہیں جی جاتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے ان ساتھ میں. آپ اس اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اس ذات پہ توکل علی الحی، اس پہ الذی جو مرتا جو ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آتی ہے، موت نہیں آئے گا. سورہ یہ آیت الکرسی میں یہی بات کہی جا رہی ہے، ہم پڑھتے ہیں. اس میں لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے گاڑ رکھے ایک خالق کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، بٹ از ٹیکنگ ریسٹ ناؤ. بہت سے لوگ اس طرح ماننے والے ہوتے ہیں، ہاں وہ کوئی کام نہیں ہے، ایوری اس طرح بھائی کچھ قوانین بنا دیے گئے ہیں. نہیں، حی ہے، قیوم ہے، وہ بالکل جو ہے وہ قائم ہے، چلا رہا ہے وہ پوری طور سے. آگے آتا ابھی آگے آ رہی ہے چیزیں. اور سبح بحمدہ، اور اس کی جو ہے اس کی تسبیح کرو، اس کی تعریف بیان کرو. یہ صبر اور توکل کا ذریعہ ہے. مشکل ترین حالات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جب بھی کہا جاتا ہے کہ سبح بحمدہ، کہ اس کی تسبیح کیجیے، اس کی تحلیل کیجیے، اس کی تعریف بیان کیجیے. اس سے جو دلوں کو سکون ملتا ہے. ہر داعی حق، اور ہم سب کو ہونا چاہیے یہ چیز. اس کا آدمی جو ہے نمازوں میں اللہ سے دعا کرے، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرے، تو اس کو محسوس کرے گا اس سب تسبیح و تحلیل کا کیا اثر انسانی زندگی میں پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ذات پہ توکل کیجیے جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے، اور اس کے حمد کیا، اس کی تسبیح کیجیے. پھر کہا جا رہا ہے وہ کفا بہ بذنوب عبادی خبیرہ. اور یہ لوگ جو اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں، اس کے خلاف طرح طرح کے یعنی پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، اس پہ راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اللہ کے دین کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے پوری طور سے، اور اس کا باخبر ہونا کافی ہے. ہم لوگ کمپلین کہیں کرتے ہیں نا جگہ جگہ پہ، کچھ کیا کرتے ہیں کہ بھائی کہ فلاں نے فلاں چیز کیا، فلاں جسے ہم رپورٹ کہتے ہیں، اس پہ کوئی ایکشن ہو. کہا جائے کہ نہیں، اب اپنا کام کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ جس کو حساب کتاب لینا ہے، جس کو سزا دینی ہے، جس کو جزا دینی ہے، اور وہاں پہ گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. تب یہ معلوم ہو گیا کہ ہم کو دین کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے. پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہی کا لفظ مانگیے، جہاد کبیر کیجیے، پوری طرح اسٹرگل کیجیے، اور کہا جائے اللہ پہ بھروسہ کیجیے، بس چھوڑ دیجیے ان کے معاملے کو. اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ان کے گناہوں سے، ان کا خوب حساب لے لے گا. یہ بہت ڈھارس بتاتی ہے. کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی کون کا اللہ کی ذات دیکھ رہی اسے. اسی طرح یہاں توجہ دلائی گئی. تو دیکھا آپ نے قرآن کی آیتیں جہاں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہوتی ہیں، وہاں ہمیں دعوت کے راستے میں بہت زیادہ کمک فراہم کرتی، بلکہ اس سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ جو پریشانیاں مشکلات آئیں، جو اس میں تھکاوٹیں آئیں، اس میں کیسے صبر سے کام لیا جائے، یہ یہاں پہ ہم کو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، سب چیزیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر جس ذات کے تعلق سے کہا گیا کہ اس پہ آپ بھروسہ کیجیے، بتایا کہ وہ ذات ہے کون. کوئی معمولی نہیں ہے جس کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. یہ وہ ذات ہے جس نے اس جو آسمان اور زمین کے درمیان میں تمام آسمانوں کو، زمین کو اور آسمانوں کو، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، کیا ہوا، پوری کائنات اس کے اندر آ گئی. اس کو اس نے پیدا کیا، بنا کر کے رکھ دیا 6 دن میں. استعمال کیا گیا، بنا کے رکھ دیا 6 دن میں. اب یہاں پہ 2-3 سوال چیزیں پیدا ہوتے ہیں. کہا جا سکتا ہے یہ کہ یہ 6 دن کا کیا مطلب یہاں پہ. ظاہر ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا، اس زمانے میں دن کی لوگ مقدار جانتے تھے، دن کتنا ہوتا ہے. وہاں پہ وہ نہیں سمجھ سکتے تھے دن سے مراد یہ دن ہوگا جسے ہم 24 آورس ڈے کہتے ہیں. دن سے مراد پیریڈس ہیں، ادوار ہیں. یہ ملینز اور بلینز لائٹ ایئرز ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، ارادہ کرتا ہے فیکون، ہو جاتی ہے. کہ مطلب وہ پروسیس شروع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے 6 ہی اسٹیج کیوں پسند کیا اس کے لیے، ہم اس کو کوشچن کرنے والے نہیں ہیں. 5 اسٹیج کیوں نہیں ہوا، 6-7 کے اسٹیج کیوں نہیں ہوا، ہم اس کو کوشچن نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے اندر میں. لیکن وہ دن اس سے ڈفرینٹ ہے، کچھ پہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے جسے ہم 24 آور ڈے سمجھتے ہیں. یہ بات بالکل اس پہ سب کا اتفاق ہے، اور یہ مطلب ہو ہی سکتا ہے اس کے اندر. تو کہا جائے انہوں نے 6 دنوں میں بنا کر کے اس کو رکھ دیا، کیونکہ معمولی چیز ہے. ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک چھوٹا سا وہ بھیجا تھا کہ صاحب آج جو ہے ایک فلاں کانسٹیلیشن جو ہے پلائڈس دکھائی پڑے گا.
بہت ہی برائٹ ہوگا، بلو ہوگا، شام کو دیکھیے. میں موٹیویٹ کرتا ہوں لوگوں کو کائنات پہ غور کریں. لوگ پتہ چلا کہ صاحب یہ بہت قریب ہے. یہ جو لکھا تھا اٹس ویری ویری نیئر. اب دیکھیں بھائی کتنا قریب ہے، 444 لائٹ ایئر. اگر سائنٹیفک نوٹیشن نہ ہو 10 ٹو دی پاور لکھنے والا تو ہم اس کو لکھ نہیں سکتے کتنی دور ہے. اور بتائے کہ صاحب قریب ہے یہ بہت، بس صرف 444 نوری سال. یہ قریب والا معاملہ ہے. باقی بلینس لائٹ ایئرس ہوتے ہیں. اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے مقابلے میں لگے ہوئے یہ، اور اس کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے، کہا ہے اس نے بنا کے رکھ دیا. اس کے بعد سے ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ آپ ہی عرش پر مطمئن ہوا. اب یہاں پہ ثم کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ زمانی ترتیب میں نہیں ہے اس کے بعد، بلکہ اس میں بتانا اس کا مقصود ہے یہاں پہ کہ جو ہے یہ کہ علو شان کے لیے، یعنی وہ بنا کر کے، جیسا تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ بنا کے کنارے نہیں لگ گیا ہے، بنا کے پوری طرح کنٹرول کر رہا ہے اس کو. یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں سبھی اپنے اس میں آربٹس میں تیرتی ہیں، لیکن سرکولر آربٹ نہیں ہے. یہ سارے الپٹیکل آربٹ ہیں، اور الپٹیکل بھی ایسے ہے کہ ان کا وہ جو ہے پلین ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی نون ہے. یہ اس کا معنی سب سے بڑا ثبوت ہے یہ، اس کو کیا جا رہا ہے مستقل. یہ نہیں تو ہر مہینے چاند گرہن ہوتا، ہر مہینے سورج گرہن ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اس کے جو پلین ہے وہ الگ الگ ہے. پوری کائنات میں یہ چیز جاری و ساری پائی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مطمئن ہوا. اب جیسے بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری طرح سے کنٹرول میں اس چیز کے ہے. یہ ہے وہ رحمان، وہ ہے وہ ذات جس کے بارے میں ان سے کہا ہے اس کی بندگی کرو. الرحمن، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ صفت رحمت سب سے بڑی صفت ہے. یہ الرحمن الرحیم ہم بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا یہ حوالہ دیا گیا کہ یہ رحمان ہے. وہی ذات جس نے فرمایا وہ رحمان. اس رحمان کے صفت رحمیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ عدل کے ساتھ ایک دن فیصلہ کرے. کچھ لوگ جو ہیں اللہ کی مان رہے ہیں، اس کے نبی کی مان رہے ہیں، اس کے اوپر کاربند ہیں، پریشانیاں بھی اٹھا رہے ہیں. کچھ لوگ بس ظلم و زیادتی کی انتہا کیے ہوئے ہیں، مر کے سب کو مل جائے. کیا یہ آخر اس کو مانتی ایسا ہوگا؟ پوری کائنات میں نظم پایا جاتا ہے اس میں اندر کے اندر میں، ایک اندر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک صفت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر پوری نظام قائم کیا ہوا ہے. ایک دن چھوڑ دے گا اسے ہی، بس ختم ہو جائے سارا کے سارا. تو کہا ہے کہ الرحمن، یہ رحمان کی صفت کا حوالہ دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ بس اس کے بارے میں تو جاننے والے پورے خبیر. کئی لوگوں نے اس کے معنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں وہ اس کے صفات ہیں. پراپر ناؤن اللہ ہے، اور باقی تمام کے تمام ناؤن جو ہیں وہ سب پراپر ناؤن ہیں، لیکن ایک وہ اس میں صفات ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو اس میں مفسرین بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس لوگوں نے نہیں بنائے ہیں، کہ اللہ نے خود بنائے ہیں. کہ وہ ہے صفت کا حامل ہے. وہ اللہ کی جو صفات ہیں، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے. ہم سب جان رہے ہیں تمام چیزوں کو، تمام کے تمام اللہ نے خود دیے ہیں. وہ اس چیز کا وہ صفات اس کی ہے، وہ کہ اس سے کچھ وہ بتائے گا اپنے بارے میں. یہ رحمان جو معمولی ہے، اسی رحمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس رحمان کی بندگی کرو. لیکن ہوتا کیا ہے آگے اس کا ذکر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اسی رحمان کے بارے میں جس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اس رحمان کے بارے میں جب کہا جاتا لوگوں سے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو. سجدہ اس معنی میں بھی ہے، ہم سجدہ کہتے ہیں پروسٹیٹ ہونا، اور اس معنی میں بھی ہے تو سجدہ ہے ہی ہے کہ وہ اس کی بندگی میں آ جاؤ. اسی کہ آگے جھکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کر دینا. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو، تو اپنے تکبر میں، کبر میں، دیکھتے ہیں ہم لوگ جیسے ہوتا ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ قالوا وما الرحمن، وہ کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہوتا ہے. یہ گھمنڈ، یہ کبر ان کا. تو ایسا ہوتا ہے، وہ آج نئی بات نہیں ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لکھ رہے ہیں فیس بک پہ، فلاں پہ. طریقے بدل گئے ہیں، چیزیں وہی ہیں. یہ کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک.
انسجد لما تامرنا انسجد لما تامرنا وزادہم نفورا، کیا تم جس کو کہہ دے بس ہم اسی کو سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اضافہ کر دیتی ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آئے گا جیسے کہا جاتا ہے راستے میں گر پڑتے ہیں، سورہ مریم میں بات آئی تھی، اور یہاں پہ یہ ان کے گھمنڈ میں، کبر میں، نفرت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی تلاوت کے درمیان میں آیت سجدہ ہے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ نماز میں امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوں اور قرات کریں تو سجدے کی آیت پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ آج صبح فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی گئی تھی، اس میں ہم نے سجدہ کیا تھا۔ اس میں آپ نے فرمایا یہ کہنا چاہیے زادن اللہ خضوعا ما زادنی الاعداء نفورا۔ جب سجدہ کرے تو یہ کہے زادن اللہ خضوعا ما زادنی الاعداء نفورا، اللہ کرے کہ ہمارا خضوع اتنا ہی اور بڑھے جتنا کہ اس کے دشمنوں کا نفور بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ نفرت میں کرتے نا الٹے میں، تو کہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے خضوع میں اضافہ ہو جتنا ان کے نفور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں کہنا چاہیے اور ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ تو آگے اس کے بعد سے فرمایا گیا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اب پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ وہ نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پھر کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، وہی آفاق و انفس سے یہاں پہ آفاق سے بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کون ہے جس کے آگے ان کو سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ آسمان میں برج بنائے بروجن، اور اس میں ایک سراج اور ایک قمر منیرہ چمکتا چاند روشن کیا۔ یہ آیت جو ہے کہا گیا کہ چراغ سورج کو کہا گیا ہے سراج صرف کہا گیا، یہاں پہ کہیں پہ کہا گیا شمس اور سراج دونوں لفظ آیا ہے۔ سراج معنی ہوتا ہے چراغ جو کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مطلب نہیں ہوتا ہے یہ چراغ جو خود سے آگ روشنی دیتا ہو۔ اور چاند کے بارے میں کہا گیا قمرم منیرہ۔ یہ جو لوگ اسلام کی اور قرآن کی دشمنی میں لگے ہوتے ہیں تو ایک بڑے یہ آریہ سماج کے ان کے مبلغ نے قرآن کی کچھ آیتیں ایسی الٹی سیدھی یاد کر رکھی تھی، بتانا یہ چاہ رہے تھے قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، تو انہیں اسی آیت کو اس طرح کی دوسری آیتوں کو کوٹ کیا، تلاوت کر کے آئے کہ اتنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں ڈین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈگری میں پڑھ کے جاتے ہیں عربی میں، تو انہوں نے آیت کو پڑھا کچھ، اس کے بعد سے صاحب تالیاں پٹی مجمع میں کہ صاحب دیکھیے صاحب یہ تو عربی کے بھی عالم معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس نے جو ہے ایک ٹمٹماتا چراغ بنایا اور چاند کو روشن کیا۔ میں صاحب دیکھیے اب ہم کیا کہیں، الٹی سی بات، چاند کو سب جانتے ہیں کم روشنی ہوتی، اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ چمکتا، اور سراج یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چراغ یعنی جو ہے اس کا خود سے روشنی ہوتی ہے اور اس کو منیر کیا گیا۔ جب منور ہوتا ہے چاند کی روشنی زمین کی سورج کی پڑتی تب وہ منور ہوتا ہے، یہ کہا گیا ہے اور یہ بات سب سے آ جاتا ہے۔ ورنہ اس کے معنی کون لے سکتا تھا؟ کیا عرب کے لوگ نہیں دیکھتے تھے اس کو؟ انہوں نے تو یہ مطلب سمجھا تھا اس کا، چاند زمین اس نے چراغ رکھ دیا جو سورج ہے اور چاند کو منور کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہماری دنیا کی کیا پورا دار و مدار انحصار جو ہے اسی سولر سسٹم کے چاند، سورج اور زمین کے موشن اور اس کی روشنی کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں اس کے لیے۔ تو کہا گیا کہ یہ وہی ذات ہے جس نے اس کو منور کیا ہے۔ اسی پہ آدمی غور کرے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو جائے اور اس کی بندگی کرنے سے اس کو کوئی مفر نہ رہے۔ اگلی آیت کے بعد میں چند باتیں عرض کروں گا آخر میں، پھر آگے کہا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے کہ رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشی بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ اب یہاں پہ تو اگلی بات اسی سے متعلق کہا گیا کہ وہی ہے جس نے کہ جو ہے چاند دن اور رات کو دوسرے کا جانشی بنایا۔
دن اب جانتے ہیں 24 آورس کا ہوتا ہے. گرمی اور سردیوں میں گھٹ پڑ جاتا ہے وہ 10 منیمم ہو جاتا ہے ہمارے علاقے میں اور 14 گھنٹے دوسرا ہو جاتا ہے. سردیوں میں اس کا اپوزٹ ہو جایا کرتا ہے یہ. اب اس میں بہت بڑی نشانی ہے. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ زمین کی جو ہے ساخت اللہ نے ایسی بنائی اور اس کا جو 24 گھنٹہ ہے یہ اتنا معقول ہے کہ ذرا سا اس میں کمی بیشی ہو جائے انسان اس زمین پہ رہ نہیں سکتا تھا. صبح شام آنا یعنی 14 گھنٹے کے بجائے رات رتی ہو جاتی ہے لیکن بعد 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے یہ. چاند بڑا دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ وہاں کا دن ہمارے دن کے مقابلے میں 27.5 دن کا ہوتا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں 27.5 دن کا ایک دن ہو وہ کیسا دن ہوگا. یعنی وہاں کا دن جو ہوگا 27.5 کا ہوتا ہے وہاں پہ. اور رات جو ہوتی ہے اس میں درجہ حرارت تو -173 ہوتا ہے لیکن دن میں جب ہمارا 14ویں کا چاند ہوتا ہے خوب اچھا دیکھنے میں لگتا ہے اور لگتا ہے کہ ٹھنڈی ہمیں روشنی دے رہا ہے. معلوم ہے درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے 123 ڈگری سینٹی گریڈ. سمجھ میں آتا ہے یہ ہم رہ سکتے تھے. زمین سے قریب ہے, سب سے قریب ہے وہاں پہ. 123 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر چاند کا ہوتا ہے. جب اتنا خوبصورت رات میں نظر آ رہا تھا ہمیں پرسوں دیکھنے میں چاند. وقت نہیں ہے یہاں پہ. آدمی بتایا کہ صرف زمین کے اطراف میں تو چند سیارے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اور آدمی زمین سے مقابلہ کرے تو آیت کے معنی سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے جو بنایا ہے اور دن اور رات ایک دوسرے کی جانشین آتے جاتے رہتے ہیں. اس میں بہت بڑا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو تذکر کا مطلب ہوتا ہے دماغ سے غور و فکر کرے, اس پہ سوچے دیکھے, اس کو غور کرے اور شکر کرتا ہے آدمی دل سے. دماغ سے سوچے ہاں ایسا ممکن نہیں تھا, اللہ تعالیٰ ایسا نہ بنایا ہوتا تو, اور اللہ کے طرف شکر گزاری پیدا ہو جائے. من ارادہ یہ ہے وہ امپورٹنٹ چیز, ارادہ. جو ارادہ نہ کرے اس کے لیے ان نشانیوں میں کوئی نشانی نہیں ہے. اور جو کہا جائے کہ من ارادہ یہاں پہ اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے ان یذکر, تذکیر حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے اس کے لیے ٹھیک ہے. تو یہ ارادہ اسی کا امتحان ہے ہمارا میرے بھائی. ہم کو اپنا آزادی کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اس کا ارادہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور ہمیں راتوں میں دن میں کائنات پہ غور کرنا چاہیے. اسی جہاز قرآن اس کی ترغیب دی گئی ہے. یہاں پہ بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ آدمی اس پہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کے جو شکر گزار بندہ بنے گا, اللہ تعالیٰ کا مومن بنے گا, توحید عمل کرنے والا بنے گا. وہ یہی دعوت ہمیں خود سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے اور دوسروں تک تمام لوگوں تک پہنچائیں. لیکن یاد رکھیں جو شروع میں کہا گیا تھا کہ وہ بشیر اور نذیر کا, بھائی دیکھو مان لو تمہارا فائدہ ہے ہمیشہ کی آخرت کا اور دنیا کا بھی, اور نہ ماننے پہ اس کے نقصانات. یہ اللہ کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہم اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے اور اپنے عمل سے یہ چیز ظاہر ہو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو قولاً اور فعلاً لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.